اللجن 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 يا مولا اللجن 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 ماستر اللجن 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 يا مولا اللجن 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 ماستر اللجن we're waiting for you اللجن اللجن يا صاحب الزمان اللجن بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز ناظرین، ربیع الاول کے متبرک مہینے کی مناسبت سے اس مہینے میں رسول کائنات کی آمد مبارک ہوئی ہے، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول سے مناسبت دی ہے، اور ربیع الاول کے لغوی معنی ہیں پہلی بہار، یعنی یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں عالمین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو سیرت نگاروں نے جتنی کتابیں حضرت کی سیرت پر لکھی ہیں، ان میں کچھ لوگوں کا اتفاق 12 ربیع الاول پر ہے، اور کچھ لوگوں کا اتفاق 17 ربیع الاول پر ہے، لیکن 12 ہو یا 17 ہو، یہ 5 کا اختلاف تو دوران امت پرانا ہے، اور ہم اسی کو ہی بیان کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت رسالت مآب کے والد بزرگوار کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اور حضرت کی ماں امی کا نام جناب آمنہ بنت وہب ہے۔ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اس سردار کی بشارت دی ہے، اور اپنی امت سے کہا ہے کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی تم بھی اتباع کرنا، جس کا نام احمد ہو۔ 17 ربیع الاول پہلی عام الفیل۔ عام الفیل کے متعلق علماء محققین کا کہنا ہے کہ حضور کی ولادت کے 1 برس پہلے ابرہہ بن سبا ایک لشکر ہاتھیوں کا لایا تھا اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے روم میں ایک چرچ بنایا ہوا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جتنا سونا جتنی چاندی کعبے کو مل رہی ہے، اللہ کے گھر کو مل رہی ہے، ہم اگر اس گھر کو منہدم کر دیں گے تو یہ سونا چاندی، یہ پوری مال و دولت ہماری چرچ میں آ جائے گی۔ اس نیت کو لے کر اور ابرہہ بن سبا روم کے بادشاہ کی توسل سے یہ مکے میں پہنچا، اور پہلے اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ چرائے تھے تاکہ جنگ کا آغاز ہو سکے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا باہر سفر پر گئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی ان کو خبر لگی
تو وہ ابرہا کے اس آستانے پر گئے جہاں اس کا قیام تھا، اور اس کو کہا کہ میرے اونٹ آپ نے چرائے ہیں، وہ مجھے ذرا واپس کر دو۔ ابرہا بن سبا نے کہا کہ آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں، میں تو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں اور گھر کا مالک اللہ ہے، پہلے آپ میرے اونٹ واپس کریں، پھر اللہ کا گھر جانیں یا اللہ جانیں۔ یہاں پر ایک روایت تاریخ مکہ میں نظر سے گزری ہے کہ اس کے پاس ایک ہاتھی تھا جو سفید رنگ کا تھا، محمود اس کا نام تھا۔ اس ہاتھی میں یہ خصوصیت تھی کہ بڑا طاقتور تھا، جب چلتا تھا تو زمین اور پہاڑ بھی لرز جاتے تھے، اور اس کو کچھ لوگوں نے شراب پلا کر، رنگ ماسٹرز نے ان کو کچھ کرتب سکھائے تھے کہ ابرہا بن سبا جب اس کے سامنے آتا تھا تو وہ ہاتھی اپنی سونڈ کو زمین پر رکھ کے ابرہا کی عزت و تعظیم و تکریم کرتا تھا اور گھٹنا ٹیک کر ابرہا کو سجدہ کرتا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس محمود ہاتھی کے یہ کرتب دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ابرہا بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا بندہ ہے جس کو جانور بھی جھک کر سلام و سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے وہ اونٹ ابرہا بن سبا سے واپس لے کر آ رہا تھا تو ابرہا بن سبا نے محمود ہاتھی کو جان بوجھ کر باہر چھوڑا تاکہ وہ ابرہا کو گھٹنا ٹیک کر سجدہ کرے اور اپنی سونڈ زمین پر رکھے، تاکہ عبد المطلب کے دل میں بھی ابرہا کا کچھ روب و دبدبا پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ محمود ہاتھی باوجود سکھانے کے بھی ابرہا کے سامنے نہیں جھکا، حضرت عبد المطلب کے سامنے جھک گیا، دونوں گھٹنے بھی ٹیکے، زمین پر اپنی سونڈ بھی رکھی، اور سکھانے والوں نے اس کو کوڑے بھی مارے اور اشارہ بھی کیا کہ جس کو تو جھک رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، وہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں محمود ہاتھی کو گویائی دی اور اس نے بولا کہ شراب پلا کر اور کوڑے مار کر کسی ہستی کے آگے جھکانا یہ تمہارا کام ہے، اور میں آج اپنی خلوص نیت سے اس شہزادے کو اس لیے جھک کر سلام کرتا ہوں کہ مجھے اس کی پیشانی میں کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کا نور نظر آتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جانور ہاتھی کو تو پتہ چل گیا تھا کہ دادا کے چہرے میں اس کو نور ہے، اور میں اس کلمہ گو کو کیا کہوں جس کو آخر تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ نور ہے یا ظلمات۔ سامعین گرامی القدر، دوسرے دن ابرہے نے اپنے لشکر کو تیار رکھا اور ہاتھیوں کو یہ احکامات دیے اپنی زبان میں کہ اللہ کے گھر کو گرانا ہے، منہدم کرنا ہے، اور حضرت عبد المطلب نے وہاں آ کر دعا مانگی ہے کہ پروردگار یہ گھر بھی تمہارا ہے اور حفاظت بھی تم کو کرنی ہے۔ بس عبد المطلب کے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ابرہا اس دور کی سب سے زیادہ طاقتور ٹیکنالوجی ہاتھی وہ لایا تھا اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ابرہے کی طاقتور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اپنی طاقتور ٹیکنالوجی پرندوں کو حکم کیا کہ اپنے چونچ میں، اپنے پنجوں میں کنکریاں لو اور ہاتھیوں پر کنکریوں کی بارش برساؤ۔ اور آپ اہل دانش یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ابابیل بیچارے کے پنجے میں کتنی کنکری آئی ہوگی،
یا اس کی چونچ میں کتنی کنکری آئی ہوگی؟ مفسرین نے اپنی آراء کو قلم بند کیا ہے کہ وہ مسور کے دانے کے برابر کی کنکریاں تھیں۔ یا ہم اپنے خیال کو وسعت دیں تو زیادہ سے زیادہ وہ چنے کی دال کی برابر جتنی کنکری ہوگی۔ اور جب اس نے اپنے منہ میں اور اپنے پنجوں میں وہ کنکریاں ڈال کر اور ان پر بارش برسائی ہاتھیوں پر، تو قرآن نے اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کی ہے اور کہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں سے کیا کام کیا؟ یہاں پر ایک عجیب اور اہم نقطے کی طرف توجہ کرانا مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ مفسرین کا خیال ہے، مورخین کا خیال ہے کہ ان پرندوں نے اللہ کے حکم کو تو مانا، کنکریاں تو اپنی چونچوں میں لے لیں، اپنے پنجوں میں لے لیں، لیکن اللہ سے یہ کہا کہ مالک اس ہاتھی کا وزن بھی دیکھ اور ہمارا وزن بھی دیکھ۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر اس دور کا نوجوان 1 کلو کا پتھر بھی اٹھا کے ہاتھی کو مارے گا، جس نے ہاتھی دیکھا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ شاید ہاتھی کے کھال کو بھی خارش نہ ہو 1 کلو کے پتھر مارنے سے۔ تو بیچارے ابابیل کی چونچ و پنجوں میں کتنی کنکریاں آئی ہوں گی۔ اللہ نے ان سے بھی کہا کہ تم اپنی طاقت سے مایوس ہو یا میری قدرت سے مایوس ہو، تمہارا کام ہے کنکریاں مارنا، ہاتھیوں کو شکست دینا یہ رب کا کام ہے۔ اور قرآن نے اس بات کو صراحت سے لکھا کہ جب پرندوں نے کنکریاں ماری تو ہاتھی بھاگ گئے اور ہاتھی فی النار و سکر ہو گئے۔ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ نے ان پرندوں کی وجہ سے کی، اور اللہ نے دنیا کو ثبوت پیش کیا کہ تمہاری طاقتور ٹیکنالوجی جتنی بھی طاقتور ہو، لیکن جسے میں پروردگار طاقتور بنا کے بھیجوں، میرے طاقتور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ حضور کے پیدا ہونے سے 1 برس پہلے کا ہے۔ اسی برس 17 ربیع الاول آمنہ بنت وہب کی جھولی میں، کیونکہ تاریخ کا مشاہدہ ہے کہ حضرت کا جو والد بزرگوار تھے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، وہ بزنس کے خیال سے شام گئے تھے اور وہاں سے واپسی پر مدینے کے قریب ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور چونکہ وہاں حضرت عبداللہ کے ننیال بھی رہتے تھے، انہوں نے پھر ان کی وہاں قبر بنائی اور وہیں اسے دفن کر دیا، اور پیغمبر کی ولادت مکے میں ہوئی ہے اور حضرت عبداللہ کی وفات مدینے میں ہوئی ہے، مدینے کے قریب، اور یہ حضور کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے واقعہ ہوا ہے۔ اور 6 ماہ کے بعد اپنی پاک اماں کی جھولی میں حضور نے آنکھیں کھولیں، تو اہل دانش کے لیے یہ ایک تحقیقی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کے چہرے سے جو نور صادر ہوا، جو روشنی نکلی، اس روشنی نے مکہ کے ارد گرد 9000 کلومیٹر کو نور سے روشن کر دیا، اور مکے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ نور کہاں سے آیا ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر حضور کے گھر پہ، ہر اہل مکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ستارے ہمارے گھر پر ٹوٹ رہے ہیں، یہ آگ ہمارے گھر میں برسے گی۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس نور کی آمد اب مکے میں ہو چکی ہے جس کا میں قرآن مجید میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور حضرت عبد المطلب کا فرمان ہے کہ جب یہ نور ٹوٹنے لگا تو مکے کے لوگ گھروں سے بھاگ کر پہاڑیوں پر چڑھنے لگے اور کہنے لگے بھاگو بھاگو قیامت آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے
کہ یہ ستاروں کے ٹوٹنے سے اور اس روشنی کی وجہ سے یہی محسوس کر رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس شہنشاہ کو گھر سے اٹھایا، آمنہ بنت وہب کی جھولی سے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور ایک پہاڑی پہ چڑھ کے مکے والوں کو بلا بلا کر کہا کوئی قیامت نہیں آ رہی، اللہ کی حجت ہمارے گھر میں آئی ہے، اور اس کا نام رکھا محمد۔ اب محترم سامعین کے لیے ایک بڑی بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہر رسول کے آباء و اجداد، باپ اور دادا مسلمان نہیں تھے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، میں نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث قرار دیا۔ تو قرآن رسول کے آباء و اجداد کو مومن کہتا ہے، اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ رسول کے آباء و اجداد کافر تھے، وہ مات علی الکفر، اور کفر پر مر گئے۔ حیرت ہے ایسے کلمے گویوں پر، ایسا کلمہ پڑھنے والوں پر۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور لوگوں کو بلایا کہ قیامت نہیں، اللہ کی حجت آئی ہے، تو یہ نام محمد حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میرے حبیب میں نے تمہیں اپنا دلیل بنا کر بھیجا ہے، اور یہ دلیل اس بات سے ثابت ہے کہ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے وہاں محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے دلیل محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور یہ نام دادا عبد المطلب کا رکھا ہوا ہے۔ جن کا یہ خیال ہے کہ عبد المطلب مسلمان نہیں تھے تو ان کو اپنے عقیدے پر تصحیح کرنی چاہیے، ان کو کلمہ دوسرا پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ نام عبد المطلب کا رکھا ہوا ہے، اور اللہ کو یہ نام اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اعلان کر دیا کہ جو بھی اسلام میں، دائرہ اسلام میں قدم رکھے گا، توحید کے ساتھ جب تک محمد الرسول اللہ کا اعلان، محمد الرسول اللہ کا اعلان نہیں کرے گا، اے عبد المطلب پھر یاد رکھنا میں ان کے اسلام کو بھی قبول نہیں کروں۔ اور میرے محترم سامعین، 6 برس تک تو حضرت عبد المطلب نے اس شہزادے کی کفالت کی ہے اور اس کو بڑے شان سے پالا ہے۔ اور کچھ سیرت نگاروں نے جناب حلیمہ سعدیہ کی پرورش کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن جس انداز سے ذکر کیا ہے حلیمہ سعدیہ کے پالنے کا، کہ ان کی جو سواری تھی وہ بڑی کمزور تھی، اور ان کے علاقے میں قحط تھی، کھانے پینے کی اشیاء وہ قحط کی وجہ سے نہیں تھیں، اور جانوروں کے جو دودھ تھے وہ خشک ہو چکے تھے، اور امیر لوگوں کے بچے تو دوسری دائیوں کو ہاتھ لگ گئے تھے۔ ایک بیچاری حلیمہ سعدیہ تھی جس کے پاس سواری بھی کمزور تھی، اس کو عبداللہ کا یتیم ہاتھ میں لگ گیا۔ تو پھر حیرت ہوئی کہ سیرت نگاروں نے یہاں سے پھر رخ تاریخ کا تبدیل کر دیا کہ حلیمہ سعدیہ نے جب اس شہزادے کو اٹھایا تو اس کی سواری بڑی تکڑی ہو گئی، گھر پہنچی تو ان کے جو جانور تھے وہ زیادہ دودھ دینے لگے، اور ملک میں خوشحالی پیدا ہو گئی، خشک سالی ختم ہو گئی، اور دودھ بھی ان کے جانوروں کا بھی بڑھ گیا۔ تو یہاں سے یہ بات پھر بھی ثابت ہوتی ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا ذکر اگر حضور کے پرورش کے سیرت میں، اگر حضور کے پرورش کے حوالے سے حلیمہ سعدیہ کا ذکر بھی کرنا پڑے گا تو پھر حضرت ابو طالب کو بھی بھلانا نہیں چاہیے کہ حضرت ابو طالب نے بھی اس شہنشاہ کی پرورش کی ہے،
اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ الم یجد کے یتیمن فآوا، میرے حبیب میں نے تجھے اکیلا پایا اور میں نے تجھے پالا۔ تو اب پتا چلا کہ جس ابو طالب کی پرورش کو اللہ نے اپنی پرورش کہا ہے، اور یہاں پر میری تحقیق کا ایک بڑا جملہ ہے کہ وہ یتیم تھا، اس کا باپ تھا نہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر میرے پاس کوئی امانت ہے، میں مثال دیتا ہوں، یہ میری کیپ ہے، یہ 2-2.5 ہزار کی کیپ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ کیپ دے دوں، سنبھال کے رکھے، میں وضو کر لوں، ذکر کر لوں، پھر اس سے لے لوں، تو پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ یہ ایماندار ہے یا نہیں، یہ میری کیپ واپس کرے گا یا نہیں۔ جب 2-2.5 ہزار کی چیز دیتے وقت میں یہ پہلے معلوم کرتا ہوں کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں، میری چیز کو واپس کرے گا یا نہیں، تو اللہ کے پاس سب سے زیادہ قیمت کی امانت تھی محمد مصطفیٰ کی، اور اللہ نے پرورش کے لیے جس کے حوالے محمد مصطفیٰ جیسی امانت حوالے کی ہے وہ حضرت ابو طالب ہے۔ اور کتنی سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ ہم سے اگر رسول کی سیرت سنو گے تو ہم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ابو طالب کے پرورش کا ذکر بھی کریں گے، ہم سے اگر سیرت سنو گے تو ہم اس ابو طالب کا ذکر کریں گے جس نے کاندھوں پر اٹھا کے رسول کو لوریاں سنائی تھی، جس نے رسول کا جھولا جھلاتے وقت رسول کو لوریاں سنائی تھی، اور یہ ابو طالب کی پرورش کا اثر تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جس گود میں وہ پلتا ہے وہ گود اس کو تبدیل کر دیتی ہے۔ غیر مسلم کی گود میں پلا، غیر مسلم ہو گیا، یہودی کی گود میں پلا، یہودی ہو گیا، کافر کی گود میں پلا، کافر ہو گیا، مجوسی کی گود میں پلا، مجوسی ہو گیا، عیسائی کی گود میں پلا، عیسائی ہو گیا۔ تو مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ حضرت ابو طالب کی گود میں 2 بچے پلے ہیں، ایک محمد مصطفیٰ پلا ہے، ایک علی المرتضی پلا ہے، ایک سید الانبیاء بنا ہے، ایک سید الاوصیاء بنا ہے، ایک رحمت للعالمین بنا ہے، ایک امام العالمین بنا ہے۔ تو میرے دوستو یہ سوچنے کی منزل اور مقام ہے کہ جس کی گود کے پلے ہوئے بچے اتنے عظیم ہیں وہ گود کتنی عظیم ہوگی۔ 4 معجزے حضور کی آمد کے وقت رونما ہوئے ہیں، اور تاریخ کی معتبر کتابوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضور کی آمد کے وقت کچھ کنٹریز کے اندر، کچھ ملکوں کے اندر فرسودہ نظام رائج تھا۔ جیسے روم کے بادشاہ نے ایک بڑا محل بنایا تھا اور اس میں بتوں کو اس طرح سجایا تھا کہ لوگ محل میں آئیں تو ان بتوں کو جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ کے آنے سے وہ بادشاہ روم کا وہ محل ٹوٹ گیا، اور اس کے جو بت اندر رکھے ہوئے تھے وہ الٹے منہ گر گئے، اور اس کو حیرت ہوئی کہ میں اتنے کروڑوں روپے کے خرچ سے یہ بلڈنگ بنا چکا ہوں، بڑے بڑے انجینئر کام کر چکے ہیں، یہ کیا فالٹ ہوا کہ یہ بلڈنگ پوری منہدم ہو گئی ہے۔ تو پھر کاہنوں کو بلایا اور کاہنوں نے ان سے ٹائم پوچھا کہ کس ٹائم پر یہ بلڈنگ ٹوٹی ہے اور بت گرے ہیں۔ جب ٹائم کو کمپیئر کیا تو پتا چلا اسی عین وقت پہ حضرت آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ جب آئے تو یہ کیسر و کسریٰ کے بت کدے گر گئے، وہ محل ٹوٹ گیا۔ اب اس بچے نے آتے ہی دنیا کو بتایا کہ اب اس کائنات میں نظام چلے گا میرے رب پروردگار کا، اور جتنے اللہ کے خلاف نظام بنے ہوئے ہیں میں ان سب نظاموں کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ پہلا معجزہ یہ ہوا۔ دوسرا معجزہ ایران میں ہوا، کیونکہ ایرانی آتش پرست تھے، وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی بندگی کرتے تھے، اور سالوں کی لکڑیاں انہوں نے جمع کی ہوئی تھی،
اور کچھ لوگ تنخواہ پر مقرر کیے گئے تھے کہ 1 منٹ کے لیے بھی یہ آتش کدہ بجھنے نہ چاہیے، اور وہ ملازمین 24 گھنٹے اس کام پر مامور تھے کہ وہ آگ کو روشن کرتے تھے تاکہ یہ آگ جلتی رہے اور ہمارا خدا جلتا رہے اور ہم اس کی پرستش اور بندگی کرتے رہے۔ لیکن عین اس وقت جب آمنہ بنت وہب کی جھولی میں یہ نور ظاہر ہوا تو اللہ رب ذوالجلال کی یہ قدرت ہوئی کہ نہ طوفان لگا نہ بارش برسی، بغیر کسی سبب کے وہ آتش کدہ گل ہو گیا۔ ایرانی پریشان ہو گئے کہ ہمارا خدا کہاں چلا گیا۔ پھر سختی کی گئی لکڑیاں جلانے والوں پر کہ تم کو سستی ہوگی، تم نے آگ روشن نہیں کی ہوگی۔ انہوں نے سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے آگ روشن کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، لیکن یہ اس کا نظام ہے کہ آگ گل ہو گئی۔ اور اللہ نے یہ بھی دنیا کو بتایا کہ اس آگ کو روشن کرنا، اس آگ کو جلانے کی قوت بھی میں نے دی ہے، اور میں اپنے حبیب کو جب بھیجا ہے تو دنیا کو پتا چلے کہ یہ اللہ کے نظام کے سوا دوسرے نظام کو چلنے نہیں دے گا۔ تیسرے، عراق کا ایک دریا تھا سودا، جس کی بندگی ہوتی تھی، آگ کی طرح اس کی پرستش ہوتی تھی، لیکن وہ خشک ہو گیا، اور ایسے خشک ہو گیا کہ وہاں سے دھول اٹھنے لگی۔ وہ بھی وہی وقت تھا جب آقا نامدار کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ ایسا نور ہدایت آیا ہے جس کی وجہ سے جتنے خدا سے ٹکرانے والے نظام ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اور مکے کی بھی یہ صورتحال میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ آسمان سے ستارے اور فرشتوں کی ایک پوری لشکر حضور کے دروازے پر آ کر جھک کے سلام کیا، اور دنیا کو پتا چلا کہ اللہ کے نور کی آمد ہوئی ہے، اور اس کا نام محمد حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ پہلے ہی بیان کر دیا ہے، حدیث قدسی میں ہے، اسمک احمد فی السماء و محمد فی الارض۔ حبیب، تیرا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمینوں پر محمد ہے۔ احمد یہ تب تھا جب یہ عرش پر اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اور جب زمین پر آیا تو اللہ نے اس کی تعریف کی، قرآن مجید میں آیتیں نازل کی، پھر یہ محمد بن گیا۔ تو یہاں پر 2 لفظوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ایک اسم ہے محمود، اصل لفظ ہے حامد، حمد، اسم فاعل ہے حامد، اور جس کی تعریف کی جائے اسم مفعول ہے محمود۔ تو اللہ کا نام ہے محمود اور محمد مصطفیٰ کا نام ہے محمد۔ عالیہ نے لغت نے کہا کہ محمود بھی اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمد بھی اسے کہتے ہیں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، لیکن اس میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے کہ محمود کے متعلق قرآن مجید کی آیات نے گواہی دی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، درخت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نباتات جمادات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے خلق کی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جس کی مخلوق تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی مخلوق کے ساتھ خالق بھی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، آج تک تو یہاں تک میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب اگلے لیکچر تک اتنا ہی کافی ہے، اور خداوند سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب کے شان اور سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلی گفتگو تک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔